دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان ممالک خاص طور پہ پاکستان میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس واقعے میں ملوث جو شخص ہے اس کا تعلق کسی مسلمان ملک یا اپنے ملک پاکستان سے نہ نکل آئے۔ اب کی بار آسٹریلیا میں جو سڈنی کے ایک ساحل پر ایک خوفناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، اس کے بعد بھی جو نام سامنے آیا نوید اکرم کا، اس سے یوں لگا کہ شاید یہ بھی ہمارے ہی ملک سے اس کا تعلق ہے، اور پھر بھارتی میڈیا نے خاص طور پہ خوب بڑھا چڑھا کے اس خبر کو پیش کیا کہ شاید اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی اس کے جواب میں یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی کہ یہ بھارت سے اس ملزم کا تعلق ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا جو تھے 1999 میں جو والد تھے وہ آسٹریلیا میں گئے، اور آسٹریلی حکومت نے ابھی تک یہ وضاحت نہیں کی کہ آخر کون سے ملک سے یہ آسٹریلیا میں آئے۔ جو بیٹا ہے نوید اکرم جو زخمی ہے، جو بچ گیا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ تو یہ ابھی تک یہ صورتحال تو واضح نہیں ہے، مگر اس خوفناک واقعے کے اثرات ظاہری بات ہے مسلمان ممالک پہ، مسلمان جو شہری ہیں آسٹریلیا میں ان پہ بھی پڑیں گے، جو تارکین وطن ہیں ان کی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک جو مثبت چیز سامنے دیکھنے کو ملی کہ ان حملہ آوروں کو روکنے میں ایک شخص جس کا بڑا اہم کردار تھا، جو اس وقت آسٹریلیا کے معاشرے کا ایک ہیرو بن گیا ہے، وہ احمد الاحمد ہے، اور وہ ایک مسلمان ہے، اور اس شخص کے اس کردار کی وجہ سے تھوڑا حوصلہ ملا دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی۔ تو آج ہم بات کریں گے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ویڈیو لنک پہ بلکہ جوائن کیا ہے پاکستان کے ایک شہری ہیں، 6 ماہ سے وہ آسٹریلیا میں ہیں، میڈیکل کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، فزیو تھراپسٹ ہیں، اور آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں وہ رہائش پذیر ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کی سوسائٹی اور آسٹریلیا کے میڈیا میں اس واقعے کو لے کر کیا سوچا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر معظم علی، بہت شکریہ آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو تنازع جو چھڑک چکا ہے، آخر کار یہ جو ملزمان ہیں نوید اسلم، ان کا تعلق کس ملک سے ہے، اور آسٹریلی حکومت اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح انفارمیشن کیوں نہیں دے پا رہی؟ تھینک یو سو مچ متیورا جان صاحب فار ہیونگ می۔ میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو نوید اکرم ہے یہ 24 سالہ نوجوان ہے، اور ان کے والد ساجد اکرم جو کہ 50 سالہ یہ شخص تھے، جنہوں نے کل یہ ایک بڑا ایک ڈسٹریسنگ قسم کا واقعہ انہوں نے انسیڈنٹ یہ کیا وہاں پہ سڈنی میں بونٹائی بیچ پہ، اور اس کے بعد خوف و ہراس کی صورتحال ہے۔ کوشچن آپ کا یہ ہے کہ یہ کس ان کا اوریجن کیا ہے، اس حوالے سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ جو آفیشیل ادارے ہیں، جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ جو ساجد اکرم ہے جو 50 سالہ شخص ہے، وہ 1998 میں آسٹریلیا میں آئے تھے، اور بحیثیت طالب علم وہ آسٹریلیا میں آئے تھے۔ اس کے بعد 2001 میں وہ پارٹنر ویزا، انہوں نے اپنا جو ویزا ہے اس کو تبدیل کیا، اور بعد میں وہ انہوں نے شہریت حاصل کی، اور جو ان کے بیٹے جو نوید اکرم 24 سالہ نوجوان ہے، وہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوئے، ان کی پیدائش یہیں کی تھی، اور اس کے بعد یہ اس سے زیادہ انفارمیشن انہوں نے شیئر نہیں کی کسی آفیشیل ادارے نے۔ اس حوالے سے جو ایجنسی ہے آسٹریلین ایجنسیز، ان کی بھی جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہے وہ یہیں تک محدود ہے کہ نوید اکرم جو 24 سالہ نوجوان ہے، جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس پورے ایونٹ کا، بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس کو 2019 میں بھی آسٹریلیا میں شامل تفتیش کیا گیا تھا، لیکن کوئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی آسٹریلین کمیونٹی کے لیے تھریٹ ہے یا پھر یہ خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہے اینتھنی البنیزی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ان کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی آفیشیل کنفرمیشن، کوئی فارمل گورنمنٹل کنفرمیشن سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا ڈاکٹر، یہ تو آسٹریلیا کا جو میڈیا ہے وہ کیوں نہیں اس حوالے سے کوئی معلومات دے پا رہا؟ متیورا جان صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آسٹریلین میڈیا جو اس حوالے سے آئی وڈ سے کہ آسٹریلین میڈیا از ویری رسپانسبل میڈیا۔ اب میں اس کو کمپیریٹیولی یہ بات نہیں کر رہا، میں اسپیسیفکلی، آپ نے چونکہ آسٹریلین میڈیا کے حوالے سے بات کی، جو میں نے آبزرو کیا ہے شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر، مجھے یہ لگا کہ بڑے یہ دے گائز فالو دا پیٹرن، ایک آرڈر کو فالو کرتے ہیں، یہ ویگ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ریومرز ہوتے ہیں ان کو یہ خبر نہیں بناتے، خبر یہ وہ چیز اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے یا جو ایک
رسپانسبل ادارہ ہے، جو ادارہ جس نے انفارم کرنا ہے، جو اتھارٹی ہے، جب تک اس سے خبر یا اس سے بات باہر نہیں آتی، یہ اس چیز کو نیشنل میڈیا کے اوپر اس چیز کو یہ رن نہیں کرتے. بہرحال جی، عوام کا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام کا حکومت پہ اعتبار ہے. حکومت ایک جمہوری منتخب حکومت ہے اور حکومت شہریوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے.